نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء جنہ، آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا دا اج یوم وصال ہے۔ تو آپ دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے مختصر جا پروگرام کیتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری اس کا وسن قبول و منظور فرمائے۔ آپ دا نام مبارک فاطمہ، فاطمہ دا مطلب ہے چھڑانے والی، یعنی گنہگاراں نوں عذاب تو چھڑانے والی، تکلیفاں تو چھڑانے والی۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چوتھی صاحبزادیاں نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 صاحبزادیاں سن۔ سب تو چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال بہت پیار فرماندے سن، بہت شفقت فرماندے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دی۔ تو جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیتی ظاہر ہے ناراض کیتا، انہیں اللہ نے ناراض کیتا، تو او دا پھر ٹھکانہ کی ہوئے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب انہوں دس دو، فرما دو لا اسالکم، تواڈے کولوں میں سوال نہیں کردا، علیہ اجرن، اس چیز کا اجر تواڈے کولوں نہیں منگدا جہڑا میں تانوں اللہ تعالیٰ دے پیغامات پہنچا رہا، تبلیغ رسالت کر رہا، تو اس دا میں اجر تواڈے کولوں نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، لیکن یہ ہے کہ تسی میرے جڑے قرابت دار نے انہاں نال بڑی گہری محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، بڑی گہری محبت، بہت زیادہ۔ تو ایک محبت ہوندی، محبت دی انتہا، محبت تو بھی اگلا درجہ مودت ہوندا۔ تسی میرے قریبیاں دے نال محبت مودت کرو، گہری ٹوٹ کے محبت جڑی انہوں مودت کرو، اور میں کوئی تواڈے کول اجر نہیں مانگدا۔ پوچھا گیا سرکار تواڈے قرابت دار کون ہیں جنہاں نال اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ انہاں نال مودت گہری محبت کرو، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں باہروں سفر تو تشریف لے آندے واپس، تو پہلے بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے جاندے، آپ استقبال فرماندیاں، اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دست مبارک دا بوسہ لیندیاں، تو اپنی جگہ تے بٹھاندیاں۔ تو جدوں بی بی فاطمہ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کاشانہ مبارک تے تشریف لے آندیاں، تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا متھے دا بوسہ لیندے، شانی دا بوسہ لیندے تے اپنی جگہ تے بٹھاندے، تے بہت شفقت فرماندے سن۔ تو بی بی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کردیاں سن، بہت زیادہ خیال رکھدیاں سن، اتنا زیادہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ابی ہا، یعنی باپ دی ماں ہے۔ ام ابی ہا یعنی کہ انج میرے نال اپنے باپ نال انج پیار تے انج کردی ہیں جی میں ایک ماں اپنے بچے نال کردی۔ اے شفقت نال آپ نے فرمایا ام ابی ہا، کہ اپنے باپ دی بھی ماں۔
ایک دفعہ ابو جیل نے بی بی پاک کو تھپڑ مار دیتا، تو آپ نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی، تو آپ سرکار نے فرمایا جا ابو سفیان نوں دس جا۔ ابو سفیان حالاں اسلے مسلمان نہیں سی ہویا، کلمہ نہیں سی پڑھیا، تے گئیاں جسلے تے دسیا، انہیں اٹھا کے کندھیاں تے بٹھا لیا بی بی پاک نوں، چھوٹی عمر سی، تے ابو جہل دے کول لے گیا تے کہندا بیٹی اپنے تھپڑ دا بدلہ لے تے منہ تے مار تھپڑ، تے آپ نے انہوں تھپڑ مارا پھر ابو جہل۔ اسی طرح ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بڑا پریشان کرتے سے، بہت تنگ کرتے، بڑی عذیتاں دیندے سن۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے سن ایک دفعہ خانہ کعبے سے، تو انہاں کافراں نے اٹھ دی بھری ہوئی اوجری لیا کے کمر مبارک رکھ، تو آپ سجدوں نہ اٹھ سکے، سر مبارک نہ اٹھا سکے، وہ اتنا ہو، تو بی بی پاک کو کسی نے دسیا جا کے تے آپ دوڑیاں ہوئی آئیاں تو کچھ بندیاں نال آ کے تے اوجری ہٹائی سکتا۔ ایک دفعہ بی بی پاک تین مطلب چار روٹیاں سن، ایک حضرت مولا علی، ایک بی بی فاطمہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین علیہ السلام دے سے روٹی آئی، تو بی بی پاک نے ادھی روٹی کھا لی کہ ادھی دوپٹے نال بن لی۔ مولا علی پوچھتے ہیں فاطمہ ہے کی، کہندیاں نے کہ سانو 3 دن بعد روٹی ملی ہے، 3 دن تو بعد ہے روٹی ملی، اسی کھان لگے، پتہ نہیں ابا جان نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی، تو وہ ادھی روٹی جہی سی پلو نہ بنی ہوئی تے لے کے تے سرکار دے در اقدس سے تشریف لے گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جسلے مسجد نبی تو باہر آئے تو دیکھیا تے دروازے اگے بی بی پاک کھڑیاں نے، تے پوچھا بیٹی کی گل تے اے پلو نال کی بنیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جان ایتھے ہی پوچھنا سارا کچھ، دروازے اگے اندر نہیں چلنا۔ اندر تشریف لے گئے سرکار تے کڈ کے پلو چ روٹی کھول کے اپنے ہتھاں نال روٹیاں توڑ توڑ کے کھوا رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت اتنا پیار، تے فرمایا کہ بیٹی کی گل ہے، آپ رو رہی ہیں نال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے عرض کی کہ سرکار کہ 3 دن تو بعد سانو روٹی ملی سی کھان نوں، ایک روٹی آئی تے میرے خیال آیا پتہ نہیں ابا جان نے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی، تے ودھی کھادی تے دی تہاڈے واسطے لے آئی ہیں۔ آپ سرکار دے بھی آنسو مبارک آ گئے تے کہنے لگے بیٹی اگر تو اج روٹی نہ لیاندی تے تیرے ابو نوں 4 دن ہو جانے اس فاقے سے۔ تو آپ اپنے ہتھاں نال کام کردیاں، چکی پیسدیاں، سارے کام کردیاں، تو چکی پی کے ہتھاں تے گٹے پی گئے، چھالے پی گئے سن۔ تو ایک دفعہ وہ کنیزاں آئیاں جنگ تو مولا علی نے فرمایا کہ فاطمہ جا سرکار دی بارگاہ چرد کر جا کے، سرکار کنیزاں دے رہے ہیں لوگوں تے تیری بھی تیرے کول کام نہیں ہوندا تے توں بھی جا کے عرض کر دے تینوں بھی کنیز مل جائے۔ انہاں جا آ کے عرض کی ابا جان مینوں بھی میرے کول میرا حال ہویا، کاوڑ بہت ہو جاندی ہے، تو میرے گٹے پی جان کام کر جا، اگر مینوں کوئی کنیز مل جائے، پر میں نہیں بیٹی تینوں نہیں مل سکتی، اجے اتنی زیادہ وسعت نہیں آئی کہ سارے نوں کنیزاں مل جان۔ فرمایا تو ایک کام کریا کر کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر رات نوں تے تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جی اسی ہر نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے۔ یہ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، یہ بڑی فضیلت ہے، تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو بڑیاں شاناں نے بی بی پاک دیاں۔ امام حسن علیہ السلام بیمار ہو گئے ایک دفعہ، تو منت منی روزیاں دی کہ شفا یاب ہون تے اسی 3 روزے رکھاں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی
ہم روزے رکھنے سی تو کوئی چیز نہیں ہے کھان میں، روزے رکھ لے ہمسایاں کو ادھار لیا کے تے روٹیاں بنائیاں تے افطاری دا ٹائم ہویا، اگے رکھ کے بیٹھے نے تے باہر دروازے اگے صدا آئی کہ میں مسکین ہاں، میں کئی دنوں کا بھوکھا، میں کھان دو تو ساری روٹیاں چکن دے کے پانی نال افطار کر لیا، اگلے دن پھر پانی نال روزہ رکھیا، پھر ادھار لیا کے روٹیاں پکا کے اگے رکھ کے بیٹھے نے، ٹائم کا انتظار ہو رہا ہے، ٹائم ہونے والا ہے، پھر باہر صدا آئی کہ میں مسافر ہوں، میں جو کچھ کھانا سے ساری روٹیاں دیتی ہیں۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہی ہویا، دیکھو آیا انہیں کیا میں قیدی قید سے چھٹ کے آ رہا کئی دنوں کو کھانا دے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ نے کہ جہے اللہ دی محبت دے وچ کھانا کھواندے نے مسکیناں نوں تے قیدیاں نوں، مسافراں نوں، یتیماں مسکیناں و اسیرا، یتیماں نوں، مسکیناں نوں، قیدیاں نوں کھانا کھلاندے نے۔ انہاں دی شاناں کئی آیتاں نازل ہوئیاں، اللہ تعالیٰ نے بڑی شاناں بیان فرمائیاں، ضرور بس حدیثاں وچ بڑے بیان ہیں انہاں دے پاکستیاں نے، تو انہوں نے بڑی اس طریقے کی زندگی گزاری تے با پردہ با حیا سن، بڑیاں بہت زیادہ۔ آپ نے یہ سی کہ ساڈا جنازے تے بھی کسی دی غیر محرم دی نظر نہ پائے، تو اج آپ دے وصال دا دن سی، آپ کی بارگاہ وچ اسی چھوٹا جہا ہدیہ پیش کرنے ہیں، تو مالک قبول فرمائے سارے چھوٹے جہے ہدیے۔ صلی اللہ علیہ